ہندوستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کا ذکر اگر آج بھی کیا جائے تو حیدرآباد کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس دور کی یاد دلاتی ہے جب بھارت کی زمین پر ودیشی حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا اور وزیر اعظم کے کہنے پر نظام سرکار نے اپنا پورا خزانہ بھارت کی حفاظت کے لیے کھول دیا تھا۔ اس سخی انسان کا نام تھا میر عثمان علی، جو 1965 میں حیدرآباد کے نظام تھے۔ پیسوں کے معاملے میں بھارت کی فوج کو اتنی بڑی امداد شاید ہی کسی نے دیا ہوگا۔ تو چلے جانتے ہیں اس واقعے کو جسے میر عثمان علی کو محسن ہندوستان بنا دیا۔ میر عثمان علی حیدرآباد کے آخری نظام تھے۔ وہ دنیا کے سب سے پیسے والے لوگوں میں شامل تھے۔ اسی کے چلتے ٹائم میگزین نے 1937 میں ان کی فوٹو اپنے کور پیج پر لگا دی۔ حیدرآباد کی نظام سرکار کا اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 5 کروڑ پاؤنڈ کی قیمت والے شتر مرغ کے انڈے کے سائز کے جتنے بڑے ایک ہیرے کو پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ وہیں اسی محل میں قریب 6000 لوگ کام کیا کرتے تھے، جن میں سے کافی لوگ جو موم بتی اسٹینڈ کی دھول صاف کیا کرتے تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نظام سرکار بے حد سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ہی ٹوپی پہن کر اور ایک ہی پرانا کمبل اوڑھ کر گزار دی۔ وہیں ان کی دریا دلی بھی سادھارن زندگی سے اوپر تھی۔ انہوں نے بنارس کے ہندو جامعہ درسگاہ کو بنا کسی دیر کیے 1 لاکھ روپے کی امداد کی۔ 1965 میں بھارت پاکستان سے جنگ جیت چکا تھا اور پورے دیش میں جشن کا ماحول تھا۔ بھارتی اس جیت کا جشن ابھی پوری طرح منا پائے تھے کہ ان کے سامنے دوسرا خطرہ چین کے روپ میں کھڑا ہو گیا۔ تبت کو آزاد کرانے کے لیے چین نے بھارت کو دادا گیری دکھانی شروع کر دی اور جنگ کرنے کی دھمکی تک دے ڈالی۔ اس کے چلتے بھارت اس بات سے فکر مند ہو گیا۔ ادھر چین کی فوج پوری طرح جنگ کے لیے تیار تھی اور یہاں بھارت کے فوجیوں کے ہاتھ خالی تھے، اور پاکستان کے ساتھ جنگ کے چلتے بھارت سرکار کے پاس پیسوں کی کمی تھی۔ ایسے میں وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے فوجیوں کی مدد کے لیے بھارتی قومی دفاع کو قائم کیا۔ شاستری جی نے لوگوں سے فوجیوں کے لیے امداد کی گزارش کی۔ اس گزارش نے لوگوں کو بھارت کی چاہت میں جھنجھوڑ دیا اور وہ دیش سیوا کے لیے ٹوٹ پڑے۔ عام بھارتی جتنا بھی ہو سکتا تھا اسے امداد کرنے میں جٹ گئے۔ جس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ کھانا اور کپڑے امداد کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے امڑ پڑے کہ فوجیوں کے علاج میں مدد مل سکے۔ لیکن اس وقت یہ سب کچھ جنگ کے لیے کافی نہیں تھا۔ وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے ریڈیو کے ذریعے لوگوں اور راجاؤں سے دیش کے لیے مدد مانگی۔ شاستری جی کی اس گزارش کو حیدرآباد میں بیٹھے نظام سرکار بھی سن رہے تھے، لہذا انہوں نے اس معاملے میں مدد کرنے کا سوچ لیا اور شاستری جی کو دلی سے حیدرآباد آنے کی دعوت دی، کیونکہ بھارتی فوجیوں کو تتکال کی امداد کی ضرورت تھی۔ اسی لیے وزیر اعظم دعوت نامہ ملتے ہی فوراً حیدرآباد پہنچ گئے۔ عثمان علی نے ان کا بیگم پیٹ کے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ شاستری جی جانتے تھے کہ حیدرآباد میں انہیں مایوسی نہیں ملے گی، اسی لیے وزیر اعظم نے نظام سرکار سے بات کی اور سارے حالات سے واقف کرایا۔ لیکن نظام سرکار اس کے بارے میں جو پہلے ہی تیار تھے، بنا ایک پل سوچے نظام میر عثمان علی نے اپنا خزانہ بھارت کی مدد کے لیے کھول دیا اور بھارتی قومی دفاع کے لیے 5 ٹن سونا دینے کا اعلان کر دیا۔ نظام سرکار نے لوہے کے پیٹھی ایئرپورٹ پر منگوائے، پہلے 1 پھر 2 اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی ساری پیٹھیاں وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیں۔ نظام سرکار مسکرائے اور بولے کہ میں یہ 5 ٹن سونا دیش کی مدد کے لیے دان کر رہا ہوں، اسے قبول کرے اور نڈر ہو کے جنگ لڑے، ہم ضرور جیتیں گے۔ اس طرح سے شاستری جی نے 5 ٹن سونے سے بھرے پیٹھیوں کو اپنے ساتھ لے کر دلی روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع میڈیا تک پہنچی اور دھیرے دھیرے اخبار اور ریڈیو کے ذریعے پورے بھارت میں پھیل گئی۔ ہر کسی نے میر عثمان علی کی دریا دلی کی تعریف کی، یہاں تک کہ باہر کی میڈیا نے اس واقعے کو کور کیا۔ لال بہادر شاستری کے بیٹے انل شاستری اپنی کتاب لال بہادر شاستری لیسن ان لیڈرشپ میں ذکر کیا ہے کہ نظام سرکار کی طبیعت خراب ہونے لگی تو وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے نظام سرکار کو فون کر کر ان کی طبیعت پوچھی۔ اتنے میں نظام سرکار نے اپنے پیٹھیوں کی بات چھیڑ دی اور بولے، شاستری جی، جن پیٹھیوں میں میں نے آپ کو سونا بھر کر دیا تھا وہ میرے پرکھوں کی نشانی ہے، اگر آپ نے سونا خالی کر لیا ہو تو پیٹھیاں مجھے لوٹا دیں۔ یہ سن کر شاستری جی ہنس پڑے
اور بولے میں انہیں آپ تک ضرور پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد بھارت سرکار نے ان کے پشتینی پیٹھیاں لوٹا دی۔ یہ تاریخی واقعے کے کچھ سال بعد 1966 کو نظام میر عثمان علی انتقال کر گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ودا ہو گئے۔ حیدرآباد کے نظام سرکار کے ذریعے کیا گیا یہ تاریخی امداد بھارت کے تاریخ میں خاص ہے۔ اس سونے کی قیمت لگ بھگ 1500 کروڑ ہوتی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اتنی بڑی امداد آج تک تاریخ میں کسی بھی جماعت یا شخص نے ایک مشت میں نہیں کی۔ دوستو، آپ اس پیارے عمل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے ایسے ہی دلچسپ واقعات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل MKI موسٹ ٹاپ انفو کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔